ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ استخارہ کرنے کے بعد کیا سونا ضروری ہے؟ کہ صرف ایک صورت ہے کہ اگر کوئی کن اوقات میں استخارہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا. ہم نے استخارے کے عمل کو معاشرے میں پریزنٹ اس طرح کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں انسان کے معاملات، انسان کی عبادات اور انسان کے لین دین، انسان کی مصائب میں صبر کے حوالے سے، خوشی میں شکر کے حوالے سے تمام جو پہلو ہیں ان کو ذکر فرمایا، تاکہ انسان ہر معاملے میں رہنمائی یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لے یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لے. تو انسان چونکہ جب زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا دارالحزن بھی ہے اور یہ دارالامتحان بھی ہے. تو امتحان میں انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان خوشیوں کا سامنا بھی کرتا ہے، مصائب کا سامنا بھی کرتا ہے. تو مصائب، مصیبت، پریشانی یا کوئی ایسے معاملات جہاں انسان کنفیوز ہوتا ہے، تو اس کنفیوژن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو ان مسائل کا حل شریعت نے جو بتایا ہے، اس کے اندر ایک جو سب سے بنیادی ہے وہ استخارہ ہے. یعنی کہ استخارے کو اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے امت تک یہ ڈلیور کیا ہے کہ آپ کو اگر کسی معاملے میں آپ کنفیوز ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ میرے لیے وہ معاملہ خیر کا ہے یا نہیں ہے، تو کون سا پہلو اختیار کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، تو اس معاملے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں وہ استخارے کی ایک بہت اہم ہمیں سبق دیا ہے. تو استخارہ، اس کے حوالے سے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور استخارہ بیسیکلی ہے کیا، استخارے کے اوپر شریعت نے کیا زور دیا ہے، استخارے کی اہمیت کیا ہے، استخارے کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، کن اوقات میں اور کس طرح استخارہ کرنا ہے، اور اس کا انسانی زندگی پہ اثر کیا ہوتا ہے، اور انسان پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ کیا تعلق کیا قائم ہوتا ہے. تو یہ استخارے کے حوالے سے، پھر استخارہ کرنے کے بعد جو خواب آنا ہے یا دیگر جو پہلو ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لجنۃ العلماء کے مدیر شیخ خضر حیات حفیظہ اللہ. تو ان سے ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سامعین کو بتائیں کہ انسان جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے تو یہ بیسیکلی استخارہ کیا ہے، وہ خیر کیسے مانگنی ہے، اور اس کے حوالے سے جو دیگر پہلو ہیں وہ ہم سوال کی صورت میں شیخ حافظہ اللہ کے سامنے رکھیں گے. شیخ، سب سے پہلے سامعین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ استخارہ ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا، اما بعد. استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ خیر سے نکلا ہے. خیر کا معنی ہوتا ہے بلائی، اچھائی، اور استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے استخارہ یستخیر، استخارتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلائی طلب کرنا. جی، تو استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خیر کا مالک ہے، جس نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین، اس سے آپ نے خیر کو طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی استخارہ کریں، تو استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گزارش کریں کہ یا اللہ، جو خیر اور بلائی آپ نے دنیا میں پیدا کی ہے، معاملات میں جو رکھی ہوئی ہے، وہ خیر اور بلائی مجھے دے دیں، اور شر سے جو ہے نا وہ مجھے نجات دے دیں. شیخ، اس کو میں آپ کی تعریف کو آسان آپ نے جو بتایا ہے، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. بالکل صحیح. یہ جیسے کہ ہم اپنے دیگر معاملات میں دنیا دار جو ایک ہماری فیملیز ہوتی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان سے ہم معاملات کی مشاورت کرتے ہیں. دیکھیں، انسانوں کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں، اس میں عربی زبان کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس کو استشارہ لفظ ایک بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مشاورت، کسی سے مشورہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں جو مشورہ ہوتا ہے نا، مشورے کے اندر آپ کہہ لیں کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کہ اب وہ ہو سکتا ہے کہ مشورہ آپ کو پسند ہو، نہ پسند ہو، اس میں آپ کے لیے بلائی ہو، نہ ہو،
اور آپ اس کو لیں یا نہ لیں، لیکن یہ جو لفظ استخارہ ہے یہ استشارہ سے اچھا لفظ ہے، بہتر لفظ ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس سے اگلا ایک مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈائریکٹ خیر طلب کرنی ہے. اللہ سے صرف ہم نے مشورہ نہیں کرنا کہ بھئی یعنی کہ مشورہ لے لیا یا چھوڑ دیا. تو اس لیے اس کے لیے لفظ استخارہ جو بولا جاتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج ہم نے جو بھی کام مطلب کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس فیلڈ کے ماہرین سے کرتے ہیں. عمرے پہ کسی نے جانا ہو کہتے ہیں جی جو پہلے عمرہ کر کے آیا اس سے پوچھو، حج پہ جانا ہو، کسی نے یورپ جانا ہے، کسی نے کسی یونیورسٹی میں جانا ہے، کسی نے کسی یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے تو کہتے ہیں جی ان سے پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خیر رکھی ہوئی ہے وہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں ہے. اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باقاعدہ صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا کرتے تھے. جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ہاں جی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح استخارہ اس اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جس طرح کے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے. تو اب استخارے کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا یہیں سے اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اس اسلام میں اس کا کتنا زیادہ اہتمام ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، کہ جب تم میں سے کسی کام کا ارادہ کرے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ استخارہ کرنا چاہیے، اور آگے اس کا پورے کا پورا جو ہے نا وہ طریقہ بتایا گیا. جیسا کہ شیخ آپ نے سامعین کو یہ بات بتائی کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے کوٹ کی کہ صحابہ کو استخارہ جو ہے وہ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام سکھاتے تھے، ایسے قرآن کی صورتیں جو ہے سکھاتے تھے. تو اس کو قرآن سے تشبیہ دینا ہی اس کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ بات. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بلائی مانگنا اس کے اندر بہت سی حکمتیں پنہا ہے. اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ تعلیمات دی گئیں کہ آپ استخارہ جو ہے وہ کثرت سے کریں. تو اب یہ چونکہ آپ نے اہمیت، فضیلت اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی آپ نے مطلب مفہوم بتایا، طریقہ کار، تو اب اس کا یہ جو استخارہ بیسیکلی ہے اس کا طریقہ کار اسلام نے کیا بیان کیا ہے؟ کیونکہ سامعین اکثر سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کس طرح کیا جائے، اس کے استخارہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے. یہ سوال اکثر خواتین کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ شیخ یہ بھی آپ بتا دیجیے گا کہ جیسے کہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں، لائک نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی آداب ہیں، تو استخارے کے لیے کن پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے؟ پہلے تو آپ اس کے طریقے کو آسان الفاظ میں سامعین کو بتا دیں. دیکھیں اس میں بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے نا، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ ثم لیقل، کہ جب کوئی معاملہ کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے جو فرض نہ ہوں، یعنی 2 رکعتیں وہ نفل پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے. اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا ایک سطر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر کئی ایک باتیں آ گئی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جس سے متعلق آپ نے جو لفظ اہم، ہاں جی، اس کی مطلب استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے استخارہ کرتے جائیں، یعنی آپ کو اسپیسیفک کوئی کام ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اس حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے اور بلکہ استخارہ آپ نے کرنا ہے. تو یعنی وہ کام جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے. یعنی استخارہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی بھی یہ اس طرح کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ جب آپ کو کوئی ایک مسئلہ، اس میں ویسے ایک اور بھی بحث ہے کہ استخارہ یعنی ہم نے تب کرنا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرنا ہے، یا تب کرنا ہے جب کسی کام میں ہم نے الجھن کا شکار ہونا ہے. اب دونوں یہ پہلو بھی اکثر سوال جی، تو اس میں تھوڑا سا مطلب علماء کا اختلاف رائے بھی ہے. عموماً علماء کرام کا تو یہی ہے نا کہ جب آپ کسی معاملے میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو تب آپ استخارہ کریں. لیکن شیخ البانی وغیرہ جو ہے نا ان کی اس سلسلے میں رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ الجھن کا شکار ہونا کہ میں نے یہ کرنا یا وہ کرنا، وہ استخارہ نہ کرے.
وہ استخارہ نہ کریں، وہ استخارہ نہ کریں، بلکہ جب کسی ایک چیز پہ اس کو شرح صدر ہو جائے تو اس کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مدد طلب کرے کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، تو اس میں جو ہے نا اگر میرے لیے صحیح ہے تو وہ میرے لیے کر دے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے. لیکن یہ بات کوئی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہو شاید کی بات کو، یا شاید کی بات کو ہم اس طرح بھی تفصیل میں بیان کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو شرح صدر ایک بات پہ، یعنی کہ آپ کو اس کے حوالے سے آپ نے ریسرچ کر لی ہے، آپ مشاورت آپ نے اقربا یا دیگر افراد سے کر لی ہے، آپ کو وہ معاملہ 100% اوکے محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ انسانی سوچ ہوتی ہے، وہ انسانی ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنا اطمینان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بساطت، میری طاقت تو یہ تھی، میرے مطابق تو یہ معاملہ خیر والا ہے، ہونا چاہیے. اب لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو مالک ہے، بنانے والا تو ہے، تو خیر شر کو تو بہتر جانتا ہے. تو اگر یہ خیر ہے تو ہو جائے، اور اگر یہ شر ہے تو یہ نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی سب سے پہلے تو یہ کوئی ایک معاملہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے جو فرض نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کے بعد بندہ استخارہ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے استخارہ کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل نماز استخارہ یعنی صلاۃ الاستخارہ کے طور پہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی. فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، کہ وہ 2 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے. اچھا، اس میں پھر یہ دیکھیں، جب ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ نے رکعتیں پڑھنی تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کے وہ تمام آداب اس میں ملحوظ خاطر ہونی چاہیے جو کسی بھی نماز کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو مطلب یہ کہ طہارت حاصل کرنی ہے، پھر جسم پاک صاف ہونا چاہیے، یعنی وہ ساری کی ساری جب نماز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا نا، آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ استخارہ کتنا اہم کام ہے. یعنی یہ کیسا، آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اگر کسی بندے کو کہوں جی میں آپ سے جو ہے نا وہ مشاورت کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے، وہ کہ نہیں جی میں فون پہ بات نہیں کرتا، آپ کو باقاعدہ مجھ سے ٹائم لینا پڑے گا، یہ کرنا وہ پڑے گا، وہ کرنا، آپ نے اس جگہ پہ آنا ہے، تو ہمارے دل میں اس کی کتنی اہمیت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ یہ کہنا کہ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بڑی اہمیت دے دی. وضو کی طرح اس کا اہتمام ہوگا، طہارت کا اہتمام ہوگا، جگہ پاک ہونی چاہیے، یعنی سارے کے سارے معاملات جب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ نماز صحیح جب نماز کا نام لے دیا تو اس کا مطلب ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر آگے ہے اس کے آخر میں ثم لیقول سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، مانگنی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به يا ثم رضني به. یعنی روایات میں تھوڑا سا ملتے جلتے الفاظ کا کمی بیشی ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہے نا استخارے کے یعنی یہی الفاظ ہیں، اور ان میں یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق نہیں، بلکہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق. مطلب ہمارا علم تو جو تھا وہ تو جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے ناقص، ہاں جی ہمارا علم تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہ چیزیں مطلب یہ کہ ابھی یہ چیزیں ہمارے لحاظ سے کیسی ہیں، اور کل آئندہ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم میں ہمارے لیے یہ کیسی ہوں گی، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اللہ کو یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ تیرے علم اور قدرت کے لحاظ سے، تیری حکمت کے لحاظ سے، تیری مشیت کے لحاظ سے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ بات میرے لیے صحیح ہے تو یہ میرے مقدر میں کر دے، اور اگر یہ چیز تیرے حساب سے میرے لیے صحیح نہیں ہے تو یا اللہ اس کو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے. تو شیخ جیسے کہ آپ نے دعا استخارے کی دعا بتائی، انشاءاللہ ہم سامعین کو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. تو اس میں جو حاضل امر کے الفاظ جیسا کہ آپ نے کوڈ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے ایک اسپیسیفک آپ کا ایک مطلب ایک آپ کے ذہن میں ایک ٹاپک ہے، آپ کے ذہن میں ایک وہ معاملہ ہے، تو آپ اس کے اوپر استخارہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس معاملے کے متعلق جو پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ تو چونکہ اتنی عربک اس کی عربی پہ مہارت نہیں ہوتی، تو حدیث میں دعا عربک ہے، تو اس میں حاضل امر کے بعد جب آپ نے کام کے متعلق
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو پھر اس میں آپ کیا حاضر امر کی جگہ پہ وہ کس طرح مطلب حدیث کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ ان حاضر امر کی جگہ پہ نا آپ نے وہ اس امر کا نام ہی لے لینا ہے. مطلب ان الذهاب الى المدینہ الفلانیہ مثلا کہ فلاں شہر پہ میرا سفر کا ارادہ ہے جانا یا یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. لیکن اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگ رہے ہیں نا اس کو ان چیزوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یار یہ لفظ کون سا بول رہے ہیں اور کیسا بول رہے ہیں. اور یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ سے نا آپ بڑا ریلیکس ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیز کریں. اور اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان حاضل امرہ کے ہی لفظ بول دیں لیکن آپ کے ذہن میں وہ بات ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب میں نے یہ ان حاضل امرہ میں نے کہا تو میرے دل میں یہ بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور, اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, کیا بات ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم نہ بھی بولیں تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ بھئی مطلب میرا بندہ بھی تو اس کا اظہار, ہاں جی اظہار کرے. اور اس میں اصل میں نا ہمارے لیے فائدہ ہمارے لیے کہ جب ہم کسی چیز کا اظہار کر دیتے ہیں یا کم از کم ہم اس کو سوچ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے سعادت مندی. اگرچہ ایک روایت ہے اور اس کی سند میں بھی کلام ہے مسند احمد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس میں یہ ہے من سعادت المرء استخارته اللہ, انسان کے لیے سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرے اور ورضاہ بما قضا, اور جو اللہ پھر فیصلہ کر دے وہ اس سے خوش ہو جائے. اور پھر یہ کہا کہ اللہ سے استخارہ نہ کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے. تو مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ یا تو ان حاضر الامر کی جگہ پہ آپ کو کوئی عربی بول سکتا ہے تو اپنے وہ مسئلے کو رکھتے ہیں, نہیں بول سکتا آپ ان حاضر الامر خیر لی فی دینی و معاشی, یعنی وہ اسی طرح آپ بول دیں اور آپ کے دل میں وہ بات ہوگی تو انشاءاللہ یہ کافی ہے. جیسا کہ شیخ آپ نے سامعین کو بتایا کہ حاضر الامر آپ اس کا امر جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں اس معاملے کو, اگر آپ کے اوپر عربی مہارت نہیں ہے تو ہم اس کو ایک یہ بھی اینگل ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہم عوام کو علماء سے جوڑنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا وہ معاملہ علماء کے پاس جو ماہرین لغت ہے, ماہرین عربی زبان ہے, ان کے پاس جائیں تو عربی آتی ہو اس کے ساتھ آپ وہ جائیں اور وہ اپنے معاملے کے متعلق جو ایک لائن ایک سطر ہے یا جملہ ہے وہ اپنے معاملے کا لکھوا کے دیکھیں. یہ تو چیز ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا کتنا شوق ہے اور آپ اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر مجھے کہے کہ بھئی آپ کو نا مطلب کسی بھی, میں کسی کا نام لے کے بات کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا, یعنی دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی سے آپ کو بات کا موقع ملے تو میں تو پہلے ہو سکتا ہے کہ مہینہ پورا میں تیاری کرتا ہوں میں کیسے بولوں, کون سے لفظ بولوں, کس زبان میں بولوں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے تو وہ سیکھ کے وہ عربی میں لفظ بولیں تو اس کا تو بدل ہی کوئی نہیں. تو جیسے کہ بلکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خیر اور بلائی طلب کریں. تو اب سامعین کو شیخ یہ بھی آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو جیسے کہ ہم یہ جان لیا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا اہتمام صحابہ کو اللہ کے نبی کیسے کرواتے تھے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اور دعا کے متعلق آپ نے بتایا, تو یہ استخارہ کن امور میں شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی مطلب تو ہم نے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کن معاملات میں استخارہ, جیسا کہ عموماً سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ تفریق بھی علماء کرتے ہیں کہ عبادات کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ اب ایک چیزیں فرض کر دی گئی ہیں تو اب بندہ اس میں تو استخارہ کر نہیں سکتا, لیکن نماز ہے اس کو پڑھنی ہی پڑھنی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے لیے استخارہ کروں کہ نماز پڑھنا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. تو یہ اینگل تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ معاملات میں استخارہ ہے, تو معاملات کے والے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس بات کو نا اس انداز سے کیا جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت نے آپ کے لیے حتمی طور پہ فرض کر دی ہیں, تو وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرائض اور واجبات میں آتی ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ حرام امور کے اندر آتی ہیں جن کو کرنا جائز ہی نہیں. تو ان معاملات میں استخارہ نہیں ہوتا. مطلب آپ کو بندہ استخارہ کرنا شروع کر دے کہ میں نماز پڑھا کروں کہ نہ پڑھا کروں, یا کوئی بندہ اس میں استخارہ کرنا شروع کر دے کہ یہ جو شراب ہے نا اب مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کو اگر حکم دے دیا گیا تو وہ کرنی ہے, اور اگر ان کو منع کر دیا گیا تو ان کو چھوڑنا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے صرف ان چیزوں میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں جن میں آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں.
آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. تو یہ عموماً معاملات میں یعنی جن کو ہم مباحات کہتے ہیں جائز چیزوں کے اندر, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ حتیٰ کہ جائز سے آپ تھوڑا سا اوپر آ جائیں, مستحبات میں بھی ایسی چیزیں کہ 2 مستحب چیزیں ہیں تو دونوں میں سے آپ جو ہے نا وہ آپ استخارہ کر لیں اس میں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ کسی ٹور پہ جانا چاہتا ہے, کسی دعوتی ٹور پہ آپ مثال کے طور پہ اگر جانا چاہتا ہے تو وہ بھی خیر کا کام ہے, وہ بھی خیر کا کام ہے. تو وہ اس معنی میں استخارہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ والا کرنا چاہیے یا یہ وہ والا کرنا چاہیے, یعنی اس وقت زیادہ کس کی ضرورت ہے. واللہ اعلم. مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا کہ اس میں یہ ایک مثال عموماً جو جس کے متعلق سوال بھی ہوتا ہے کہ شادی کے متعلق عموماً یہ جب کوئی رشتہ آتا ہے, اس میں بھی 2 باتیں ہیں. یہ ہے کہ شادی کروں کہ نہ کروں, تو شادی کروں نہ کروں میں استخارہ نہیں ہو سکتا. اس میں ہو سکتا ہے کہ شادی کس سے کروں, یعنی رشتہ جو ہے نا وہ انتخاب میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں, کرنے نہ کرنے میں نہیں, کیونکہ نہ کرنا تو شادی نہ کرنا تو ویسے ہی وہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہ بات ہے. اور یہ آپ نے ویسے بڑی دلچسپ بات کر دی کہ لوگ شادی پہ تو وہ یعنی کیا مطلب لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ جی استخارہ. تو اچھی بات ہے, یعنی رشتے کے انتخاب میں, لڑکے کے انتخاب میں یا لڑکی کے انتخاب میں, لڑکا کر سکتا ہے لڑکی کے انتخاب میں, لڑکی لڑکے کے انتخاب میں, یا اس کے والدین. یہ پہلو بھی ہے کہ کیا جس کے متعلق رشتہ آیا ہے وہ اس استخارہ کرے گا یا کرے گی, یا اس کا ولی جو ہے وہ اس کے متعلق استخارہ کرے گا. جیسے کہ لائک والد ہے, اگر والد حیات نہیں ہے تو جو اس کے ماتحت ولی یا والدہ جو ہے وہ اس معاملے میں استخارہ کرے گی. آپ یہ کہہ لیں کہ اب یہ ہمارا موضوع ایک اور انداز سے ہو گیا کہ کیا استخارہ انسان کو خود ہی کرنا چاہیے یا کسی اور. یہ سوال بھی عموماً میں آپ سے کرنے ہی والا تھا یہ سوال کہ عموماً کیا استخارہ بذات خود کرنا چاہیے, یا یہ جیسے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ استخارہ سینٹر بھی ہیں. عموماً اب تو سوشل میڈیا پہ آپ کو ایڈز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ اپنا مسئلہ لکھ کے آپ مسئلہ لکھ کے ہمارے پاس بھیجیں, ہم اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل بھی درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا کرتے تھے کہ, اور پھر یہ فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین, یعنی جب تم میں سے کوئی معاملے کا ارادہ کرے نا تو وہ یہ نہ کرے کہ چلو جی فلانے کو استخارہ کروانے ہم جاتے ہیں. یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان سے بڑھ کر کوئی تھا نہیں. ہاں ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میرے لیے استخارہ کریں, اور اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کو استخارہ اس لیے سکھایا تاکہ وہ خود کریں, خود اہتمام کریں. تو خود استخارے کا اہتمام آپ نے کرنا ہوتا ہے. میں نے ابھی بات بتائی ہے نا کہ جو بندہ خود استخارہ نہیں کرتا وہ مطلب وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا کیا مطلب وہ کس یہ ذہنیت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں استخارہ نہیں, یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا, یا اس کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بڑے بڑے لوگوں کی بات سنتا ہے. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. یعنی میں نے آپ کو کہا کہ عقلاً نقلاً ہر 2 اعتبار سے, یعنی عقلی اعتبار سے تو یہی جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بھئی ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کیوں نہیں کرتے, اور شرعی اعتبار سے یعنی سنت کے اعتبار سے جب ہم نقلی کرتے ہیں نا تو یعنی جو چیزیں معصور ہیں ان کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا. کسی صحابی نے آ کے اللہ کے رسول کو نہیں کہا جی آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. لیکن وہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ صرف ایک صورت ہے کہ اگر کوئی مطلب کسی نے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے استخارہ کرے, وہ اصل میں آپ سمجھیں کہ ان کا خود اپنا معاملہ ہے اور وہ شادی کرنا گویا کہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, تو وہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ سے وہ استخارہ کریں. باقی یہ کوئی کام نہیں ہے کہ شادی آپ سمجھیں کہ آپ کے بیٹے کی ہے اور آپ استخارے کے لیے آپ میرے پاس آ جائیں جی مولانا صاحب آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں, یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں. دیکھیں شیخ آپ نے بتایا کہ اس کا خود اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صحابہ کو استخارے کی تعلیمات دیتے تھے کہ آپ خود اس کا اہتمام کریں. تو آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ہم لوگ خود کیوں نہیں کرتے. تو مجھے جہاں تک اس کے اوپر بات سمجھ آئی ہے کہ ہم نے استخارے کے عمل کو معاشرے میں پریزنٹ اس طرح کر دیا ہوا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہی علماء کا ہے.
مطلب کوئی اس کا ماہر ہی یہ کام کر سکتا ہے. اس کو اس انداز میں پھیلا دیا گیا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی ولایت کا درجہ حاصل ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے, طہارت وغیرہ کے اندر وہ کامل ہو. یہ مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں معاشرے میں ایڈ کر دی گئی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ استخارہ کوئی ماہر ہی کر سکتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جس معاملے میں اس نے استخارہ کرنا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے استخارے کی خیر اور کے ذریعے خیر اور طلب کرے. تو ایک اور سوال بھی سامعین کرتے ہیں استخارے کے متعلق کہ استخارہ کا کوئی وقت بھی, ایک تو یہ سوال ہے کہ کن اوقات میں یہ 2 رکعت جیسے کہ آپ نے بتائی کہ نوافل والی ہونی چاہیے, یعنی کہ فرض کے علاوہ اس کی دعا ہے, تو یہ کن اوقات میں کرنا چاہیے, اور اس کے بعد استخارہ کرنے کے بعد کیا سونا ضروری ہے. اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ خواب آتا ہے اور خواب میں اس کے متعلق آپ کا کوئی قلبی رجحان ہوتا ہے یا خواب کی تعبیر آپ کو اس معاملے کے مثبت منفی ہونے کا تعیین کرتی ہے, تو کیا یہ خواب آنا کوئی ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے بتائیے سامعین کو, اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کن اوقات میں یہ استخارہ کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیں, یہ پہلی بات ہے نا کہ کن اوقات میں استخارہ کرنا چاہیے. تو استخارے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت جو ہے نا, اللہ کے رسول نے بھی عمومی بات کہی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی معاملہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ استخارہ کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف یہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ نماز ایسا یعنی وقت ایسا نہ ہو کہ جس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ اوقات نہ ہو, مکروہ اوقات وغیرہ ان چیزوں کا اہتمام. باقی آپ دن کو استخارہ کریں, رات کو کریں. بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے, جیسا کہ آپ نے سوال بھی پھر کیا, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ استخارہ تب کرنا چاہیے کہ جب آپ نے استخارے کے بعد سونا ہو, یا پھر استخارہ وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب میں سو جاتا ہوں. تو یہ بات خواب ہے وہ, یعنی خواب کچھ بھی نہیں آتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو استخارہ کرتا ہے اس کو بعد میں خواب نہیں آتا, لیکن اس استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. آپ کو خواب ایسا آ سکتا ہے جو سچا خواب ہو اور آپ کو آپ کے معاملے میں اس میں رہنمائی مل رہی ہو, وہ استخارے کے بغیر بھی آ سکتا ہے اور استخارہ کرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے استخارہ کیا ہے اور آپ کو خواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا استخارہ نامکمل ہے. استخارے کا کیا مطلب ہوتا ہے, مطلب آپ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ لوگ استخارہ خود نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ کہ ان کے ذہن میں تصور غلط بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی استخارے کے بعد جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو کوئی اشارہ ملتا ہے, کوئی خواب آتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. استخارے میں صرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے آپ استخارہ کر لیں, اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اب میں نے اللہ کے ساتھ مشورہ کر لیا ہوا ہے, اللہ سے میں نے بات کر لی ہوئی ہے, اب اللہ مجھے جس طرف بھی لے کے جائے گا وہ صحیح طرف ہو, وہ غلط ہو نہیں سکتی. یعنی آپ استخارہ کریں اور اس کے بعد آپ انتظار نہ کریں کہ آپ کو کہیں سے پیغام آئے گا کہ آپ ایسے کر لیں. آپ چپ کر کے کام اپنا کرنا شروع کر دیں. جس بات پہ آپ کو شرح صدر ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ کام وہی ہوگا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. یعنی یا تو وہ کام آپ کا ہوگا تو وہ آپ کے لیے اس کا ہونا بہتر ہے, یا آپ اس کام کے لیے مثال کے طور پہ جائیں گے اور آپ کا نہیں ہوگا تو اس کا نہ ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کا عمل ہے کہ ایک معاملے میں آپ نے ایک دفعہ استخارہ کیا ہے لیکن آپ کو اس کے حوالے سے کوئی اطمینان نہیں ہوا, تو کیا دوسری بار یا تیسری بار استخارہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے استخارہ کیا ہے اور دل سے آپ نے کیا, اخلاص نیت سے کیا, آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہوا؟ سب سے پہلا مسئلہ تو سوال یہ, یعنی یہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں, تو آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلے تو آپ اس مسئلے میں کریں نا. اور پھر یعنی اس سوال پہ ہم غور کریں گے نا تو ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ ہمیں دوبارہ استخارہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو استخارہ کر کے اور اطمینان آپ کو تب ہونا ہے جب آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ استخارہ کیا ہے, بڑا یکسوئی کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ ہے, تو آپ کو جب اطمینان ہو جائے گا آپ نے دوسری دفعہ استخارے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے خود اہتمام کے ساتھ استخارہ کیا نہیں ہوا, آپ نے یکسوئی آپ کو حاصل نہیں ہوئی, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا وہ کنیکشن اگر نہیں نہ ہوا, آپ کو اطمینان نہیں ہونا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا استخارہ کا گویا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا, استخارے کے آداب آپ بجا نہیں لائے. تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے اندر کمی ہے, آپ دوبارہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے استخارہ کریں. ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ سے استخارہ کیا تو دوبارہ پھر کرنا, دوبارہ پھر, ایسی کوئی بات نہیں. یہ بالکل ایسی ہے, میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو ایک دفعہ مجھے دعا صحیح مجھ سے نہیں مانگی جاتی یا مجھے وہ شرح صدر نہیں ہوتا, میں دوسری دفعہ. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول دعا جو ہے نا وہ تین دفعہ بھی آپ دعا مانگتے تھے.
تو اس معنی میں جو ہے نا وہ اگر دوسری تیسری دفعہ استخارہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جیسا کہ شیخ آپ نے بتایا، ایک تو خواب کا اینگل درمیان میں یہ بات آئی ہے کہ خواب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہ بات سامعین کو معلوم۔ اچھا آپ اگر مجھے تھوڑا سا دینا تو میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ استخارہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہم نا ان کے سامنے استخارہ سارا کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ استخارہ کس چیز کا نام ہے۔ استخارہ 2 رکعت نماز کا نام ہے جی بالکل، استخارہ اس کے بعد ایک دعا کا نام ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور بس اور کوئی استخارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں نا کہ بھئی وہ آپ کو خواب آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان چیزوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا کوئی بندہ دعا نہیں مانگ سکتا؟ کیا کوئی بندہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کسی کو وضو کرنا نہیں آتا؟ کسی کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے یعنی پہلے کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ تصور اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے گا تو یقیناً یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ شیخ حفیظہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ استخارے کے متعلق جو اسلامی تعلیمات تھیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے جو سوال شیخ حفیظہ اللہ سے کیے کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں خیر طلب کرنا، اور اس کی جو طریقہ کار کیا ہے، شیخ نے بڑا مختصر بتایا کہ 2 رکعت یہ استخارہ کا عمل ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے۔ یہ کمپلیٹ استخارے کا مکمل جو ایک طریقہ کار یہی ہے کہ 2 رکعت نماز آپ نے نماز کی طرح اس کا اہتمام کرنا ہے، وضو، طہارت، اور ان اوقات میں نہیں جن اوقات میں نماز ممنوع ہے۔ تو یہ کر کے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور حاضر الامر کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر استخارہ جو ہے وہ خود کرنے کا اہتمام اللہ کے نبی صحابہ کو کروایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے استخارہ کرواتے ہوں۔ تو یہ اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو معاملہ بھی ہے ہم خود اللہ تعالیٰ کے سامنے خیر اور بلائی کو طلب کرنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر یہ جو سوال عموماً سامعین کی طرف سے ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد خواب کا کیا ہونا چاہیے، تو میں اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر استخارہ کرنے کے بعد انسان فطری طور پہ سوتا ہے، اس کو نیند آ گئی ہے، تو اس کے بعد خواب کا امر ہوتا ہے، تو وہ خواب ماہر جو معبر ہے اس کے سامنے پیش کرے، تو وہ معبر بتائے گا کہ اس خواب کا اس استخارے سے کس حد تک تعلق ہے۔ تو یہ ہم ضروری نہیں کہہ سکتے کہ خواب جو ہے وہ استخارے کے بعد آنا ہی آنا ہے، اس کا اسلامی تعلیمات میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو لجنۃ العلماء کے پلیٹ فارم سے استخارے کے متعلق جو صحیح اور مستند تعلیمات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کے ہتھوں نہ چڑھ جائیں جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، جن کو دیگر امور کا پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ خود اس کا اہتمام کریں۔ جب ہم خود اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، توحید الوہیت کا اثبات بھی، اللہ تعالیٰ سے توکل بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس خیر کا جو کام ہے جس میں خیر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس کا ہمیں اہتمام خود کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔